اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے ہیں بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ 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 نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو وہ ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت کی، یہ جی تم پا لو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجد تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو بڑے لوگوں کی دعوتیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. ایک تو لوگوں کو نا مولویوں کی دعوت میں جانے سے بھی تکلیف اور نہ جانے سے بھی تکلیف. مولوی گارڈ رکھے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، گارڈ نہ رکھے اس سے بھی تکلیف، گاڑی رکھو اس سے بھی تکلیف، رکشے میں جا رہا ہے، چنچی میں جا رہا ہے اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. تم چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف، وہ ریوو میں بیٹھا ہے، وہ پجاروں میں بیٹھا ہے، وہ رکشے پہ لٹک کے جا رہا ہے، وہ ہوٹل میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہے، اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا، کوئی زکوٰۃ کے پیسے تھوڑی کھا رہا ہے. میں انڈا مور پہ پراٹھا کھا رہا ہوں، لگے 3 بیویاں ہو کے بھی پراٹھے کہاں کھا رہے ہیں. پوری پوسٹ چلا دی میرے خلاف، پوری پوسٹ چلی ہے، نام نہیں لیا اس نے، بولا بعض لوگوں کی 3 اور پراٹھے کہاں کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر میں ان کو عزت کے ساتھ ناشتہ مل جائے. بدتمیزی کی انتہا ہے یار. تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ناشتہ نہیں ملتا اس لیے ہم وہاں جا کے کھا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں وہ پٹھان ہوٹل کا پراٹھا بچپن سے پسند ہے، لت پڑ گئی ہے تو کھا لیتے ہیں، اور ہمیشہ تھوڑی کھاتے ہیں.
کبھی کبھار جا کے کھا لیتے ہیں, گھر میں ہوتا ہے سب کچھ, گھر والے بٹھا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے یار وہ پراٹھے کا لوگ, وہ گھر میں لا کے کھاؤ, وہ مزہ بھی نہیں آتا. اب کوئی بندہ جاوید نہاری میں یا سہیل نہاری پہ بیٹھ کے وہاں کھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا. ہم نے وہ نہاری گھر میں لا کے کھانے کی کوشش کی ہے, مزہ خراب ہو جاتا ہے, نہیں آتا مزہ. اور روزانہ تھوڑی ہی ہوتا ہے, کبھی کبھی پوسٹ چلی ہے میرے خلاف, وہ طنز کیا ہے. وہی مثال ہے کہ ایک آدمی گدھے پہ نا, وہ اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے, گدھا ایک تھا. تو بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھ جائیں گدھے پہ, میں پیدل چلتا ہوں. ظاہر ہے باپ کا احترام, ابا گدھے پہ بیٹھ گئے. تھوڑا سا آگے گئے, لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. باپ تو بچے پہ کیا کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. بیٹا بیچارہ, اس نے کہا تو بیٹھ جا بیٹا, میں نیچے اتر جاتا ہوں. بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا, خود نیچے. اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہے اپنی اولاد کو, ابھی سے کیا بنا رہے, بے ادب. اس کو باپ بنایا ہوا ہے, خود اس کا بیٹا بنا. تو یہی بچے پھر بڑے ہو کر باپ کے گریبان میں ہاتھ پکڑتے ہیں, پھر یہ روتے پیٹتے ہیں. اس نے کہا یار دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھے, لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, ڈبل بندہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر, بے زبان جانور ہے, وہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا, اس کی بے زبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں. صحیح نا, گدھا بھی پیدل, دونوں بھی. لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. سواری موجود ہے پھر بھی کم بخت دونوں پیدل جا رہے ہیں. یہ حال ساس کرتی ہے کس کے ساتھ, بہو کے ساتھ. وہ ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. یہ حال مقتدی کرتے ہیں مسجد کے امام کے ساتھ. یہ ہوتا ہے, ہر چیز الٹی لگتی ہے. اور یہی حال عوام کرتی ہے مولاناؤں کے ساتھ, علماء کے ساتھ. چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف ہے, ہاں اگر وہ چندے لے رہا ہے لوگوں سے, اس کا کوئی مدرسہ ہے, پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ پوچھیں کہ ایسا تو نہیں بھائی چندوں سے لے کے یہ پھر عام آدمی کی نہیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ ذرا اس کا حساب دیں, کیونکہ بدگمانی تو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی آتے ہیں. ایسا تو کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ دکان ہی مدرسے کے نام پہ چلاتے ہیں, وہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا, تو 4 دیواری کھڑی کر کے 8-10 یتیم بچوں کو لا کے ڈال دو, کروڑ روپے چھاپنے کی مشین. اسٹیٹ بینک آپ سے آ کے قرضہ لیتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب ایسا کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مدرسے غلط ہیں. او بھائی آپ کو بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے, آپ دیکھو کہ بھائی تو کون ہے, تو نے یہ 4 دیواری کھڑی کر کے 2 دن میں کروڑ پتی ہو گیا, تو کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ پابند ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں سے کما رہا ہوں میں. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے بات. تو اس میں خوب ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھو گارڈ نہ رکھنا, جبکہ آپ کو, کیونکہ لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں. میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, فلاں سے ملنے گئے, کوئی گارڈ ہی نہیں ہے, ایسے جا کے چپک گئے ہم سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ہمارے حضرت جی بہت سادہ ہیں, کتنے سادہ. یہ سادہ نہیں ہے, یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور 1 نمبر کے احمق ہیں. کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں, جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات. جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں, وہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی کا فرق نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی ڈال دو. دیوبندی کو مارو, ڈال دو بلی بریلویوں پہ, بریلوی کو مارو دیوبندی پہ, اہل حدیث کو مارو فلاں پہ ڈالو. اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے, تو آپ انا للہ کے لیے بہت جلد, ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے, سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا, آپ. حضرت مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے, بھی وفاق المدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا, اتنی ان کی ساکھ تھی, اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا, اتنے بڑے عالم. ہم ان سے کہتے تھے, علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں. لیکن وہی ہے, بعض بدبخت لوگ غلط مشورے دیتے ہیں, نہیں حضرت موت تو ایک دن آنی ہے, وہ تو ویسے بھی آنی ہے, تو نہ پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ,
زہر کا پیالہ پیو, جس دن مرنا ہوگا نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہو کے نکل آئے گا وہ زہر کا پیالہ. وہ کیا ہوا ہے, کیسے ان کو شہید کیا ہے. بعض علماء سے میں نے سنا کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی, ورنہ گلا دبا کے بھی مار سکتا تھا, گولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی سیکیورٹی کا انتظام سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کر کے شہید کر کے چلا گیا. اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا, بہت غضب, کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے بہت محبت تھی. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی ایک نمبر کہتے تھے ان کو, اور مولانا یوسف لدھیانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں, ایک نمبر. بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے یہاں تک کہا کہ جس کو جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری اتباع کرے گا نا, میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. بڑے دعوے کرتے تھے کہ یعنی ان کی اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا, یہ اتنے نیک ہیں. تو جب گلی میں چل رہے ہیں, کوئی یہاں بندوق رکھی, شہید کر کے چلا گیا. حضرت اتنے حیران ہوئے, حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے کہ دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا, اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی, اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں. وہ گارڈ نہیں بھی رکھ رہا, زبردستی تھوپیں گارڈ کہ کیسے گھوم رہے ہو بھائی, آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت, یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شعر میرا بڑا ہٹ, یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے ہی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی آنکھ بچا کے جاتا ہے. ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کیونکہ وہاں سے خریدی ہوئی پینٹ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ طارق روڈ سے خریدی ہے یا لنڈا بازار سے. یہی تو کمال ہے لنڈا بازار کا, اگر پکڑے جاتے تو پھر لنڈا کی مارکیٹ چلتی. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی جیکٹ صدر سے خریدی, لوگ بار بار کہتے لنڈا سے لی ہے. میں نے کہا کاش لنڈا سے لے لیتا, وہ زیادہ اچھا, پیسے بھی بچتے, عزت بھی رہتی. تو یہ حماقت ہے کہ آپ بہرحال ایک مشہور تو ہو گئے نا, صحیح ہوئے غلط ہوئے وہ ہمارا تو آپس میں وہ پھڈا چلتا رہتا ہے. لیکن آپ جب مشہور ہو گئے اور آپ پہ حملے بھی ہو چکے ہیں, 2-3 دفعہ چاقو مارنے FIR کٹی ہیں, اور آپ مجذوب بن کے کہہ رہے دیکھ ہمارے تو جو بھی جاتا ہے گلے مل کے, ایسا نہ ہو ایک دن کوئی گلے ملے اور آپ کسی کو دوبارہ ملنے کے قابل نہ رہیں. جو بھی مشہور ہوگا صحیح ہو غلط ہو, میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا, چاہے کسی بھی مسلک سے ہو, ملک میں اس کو بہرحال خطرہ ہے کہ جب بھی فسادات کسی نے کرانے ہوتے ہیں تو مشہور مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے نیوٹرل آدمی ہیں, پوری زندگی میں نے کبھی ان کی زبان مبارک سے کوئی کسی کے خلاف منفی جملہ نہیں سنا, کسی کے خلاف بھی نہیں سنا. ان پہ بھی حملہ ہوا ہے, سمجھتے نہیں ہو. اور ہمارے نبی نے پہرے رکھے ہیں, صحابہ کرام کے پہرے ہوا کرتے تھے, ہم ان سے بھی زیادہ توکل پہ آ گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سادگی سے نہیں, کس سے تعلق ہے, بولو, حماقت سے. اور یہ جو سیلیبریٹی ہوتی ہے نا, اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نہیں مروں گا اتنے آرام سے, یہ انسان کی نیچر ہے. اس کے متعلقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورس کرے کہ تمہارے باپ کو بھی گارڈ رکھنی. میرے جو گارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں بھی ایسے ہی احمق ہوں. 5-6 سال سے کوششیں ہو رہی تھی مجھے گارڈ دیے جائیں, میں نے کہا نہیں رکھوں گا میں. اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ میں نے کہا میں بکری چرانے کے لیے نکلتا ہوں, اب ریوو میں گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی صاحب دمبی کو لے کے جا رہے ہیں, تو عجیب سا لگے گا نا. یا تو کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, پھر پیچھے پیچھے ریوو آ رہی ہوتی, گارڈ ہوتے, اور 2 کلاشن کوفے میرے ہاتھ میں ہوتی, اور کہاں جا رہے ہیں جی. میرے کام کیا ہے بھائی, میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں, یہاں بیان کرتا ہوں, اور پھر بکریاں چراتا ہوں. میں اپنی بکری کو لے کے, دمبی ہے میری, کبھی اس کی گھاس خریدنے جا رہا ہوں, کبھی وہ تو لمبے لمبے گارڈ ہوں گے, بولیں گے یار ہمیں کس کام پہ لگا دیا. ابھی میں نے پھر وہ, لیکن جو چاہنے والے بعض لوگ انہوں نے زبردستی لا کے تھوپ دیے, اور اچھا کیا, صحیح کیا, ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ رکھو نہ رکھو, آپ کے باپ کو بھی چاہے بکری لے کے جاؤ, دمبی. اب ایک گارڈ کے حوالے میں نے دمبی کی ہوئی ہے. بات ہوتا ہے جب فارغ ہوتا ہے تو کیا پالتا ہے وہ, میرا دمبے. پرسوں اس کا موڈ خراب تھا, دمبے کا نہیں گارڈ کا. اب بات چل پڑی ہے تو پوری بات مکمل کر لوں. وہ کھڑا ہوا ہے سن رہا ہے. پرسوں کیا ہوا, صبح سے اس کا میٹر کیا تھا گارڈ کا. جب میں کہیں جاتا ہوں تو پھر تو ساتھ ہوتا ہے نا, ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا نا.
بھائی ان کا کمرہ بنا ہوا ہے, وہ اپنے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں بیان کے لیے جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو پھر, یا مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں تو ساتھ ہوتے ہیں. پرسوں کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا گارڈ ہے, اس کا صبح میٹر کیا تھا, شارٹ. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ میرے اوپر ہی چلا دے بھائی, آج اس کو لگ رہا ہے کوئی بات اس کو بری لگ گئی ہے, اس کو فوراً مناؤ. ٹھیک ہے, سارا دن موڈ آف ہے اس کا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا مفتی صاحب دمبا ٹکر بہت مارتا ہے. دمبا کیا کر رہا ہے, اس کو بیچ دو, یہ واقعی مار رہا ہے وہ, تو یہ بہت مارتا ہے. تو میں نے دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا اس کو ہو کیا گیا, اس کا صبح سے موڈ آف ہے. اس نے کہا کہ اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری, اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری. میں نے کہا چلو مار دی, اٹھ گیا, تو اب تو موڈ صحیح کر لو نا, اور پھر دمبے پہ غصے ہو, ہم پہ کیوں غصے ہو رہے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہے یار میرے دونوں کان سے سنائی نہیں دے رہا. میں نے کہا ٹکر تو ایک پہ ماری ہوگی نا, تو دوسرے سے کیوں. اس نے کہا میں دیوار کی طرف بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ٹکر ماری ہے, یہ والا اس دیوار پہ جا کے اتنی زور سے ماری. خیر اللہ کا شکر ہے اب سنائی دے رہا ہے, وہ صحیح ہو گیا نا, سیٹ اپ صحیح ہو گیا. وہ دمبا تو خیر میں نے بیچ دیا ہے, وہ واقعی بہت وہ ہو گیا ہے. تو زبردستی لوگوں نے رکھوا دیے, چاہنے والوں نے, اچھا کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کے معتقدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں آپ نے زبردستی ان کے اوپر مسلط کرنا ہے. ورنہ اکثر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی وہ انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. میں کہہ رہا یار ہمیں کون چھیڑے گا یار, لیکن جب اتنے لوگوں نے اتنوں کو چھیڑ دیا تو ہمیں بھی کوئی چھیڑنے آئے گا تو ٹائم نہیں لگتا. پھر ہم نے خاندانی انتظام کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو اور اپنی بھی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کریں. ہر ایک کے چاہنے والے اتنے نہیں ہوتے, علماء کو تو جو چاہتے ہیں زبردستی کر دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام, اس میں توکل ٹھیک نہیں ہے. بعض خواتین پرس میں گولڈ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, پھر چھینتے ہیں وہ بسوں کے اندر, پھر روتی پھر رہی ہوتی ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح سے لے کے گھومنے کی. کراچی کے حالات تو سڈنی کے موسم کی طرح ہے. سڈنی ہے نا اس میں آسٹریلیا میں, سڈنی ہے پتہ نہیں میلبرن, ایک دم سردیاں ایک دم گرمیاں, وہ ایسا ہوتا ہے. تو کراچی کے حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے. پرسوں یہاں بندہ مار دیا سامنے, پرسوں مزدہ کے اندر بیٹھے بیٹھے بندے کو کوئی گولی مار کے چلا گیا, تو وہیں بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب وہ ہم نے کیمروں سے تصویریں نکال لی ہیں, قاتل کا پتہ چل گیا الحمدللہ. اسی کے اپنا گھر کا رشتہ دار تھا جو سب سے زیادہ میت میں رو رہا تھا. میں اکثر کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے پکڑو نہیں اس کو, خام میں بعض دفعہ دل واقعی اس کو رونا آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ روتا ہے عموماً اسی نے مارا ہوتا ہے. مجھے تو اکثر اتنے واقعات دیکھ لیے ہیں. تو جو سب سے زیادہ غمزدہ ہو رہا تھا نا, ہائے ہائے اسی وہی نکلا ہے. ہمارے یہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو یہاں کچھ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں. ٹھیک ہے, مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یجید اللہ غفور الرحیم. اچھا اس پہ بھی لوگ وہ کرتے ہیں, ہمارے حضرت تو رکشے میں جا رہے ہیں. ہمارے بھائی اگر پیسے نہیں ہیں تو رکشے میں بھی مت جاؤ, پیدل جایا کرو گدھے پہ بیٹھ کے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی میں جاؤ, اور پیسہ ہونا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان کے پاس پیسہ تھا, حضرت ابو بکر کے پاس پیسہ تھا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ تھا, حضرت حسن کے پاس اتنا پیسہ تھا, نبی کے نواسے, اتنی دولت تھی کہ ایک باندی کو آپ نے طلاق دی ہے تو 100 باندیاں, ایک بیوی کو طلاق دی ہے تو 100 باندیاں اس کو ہبہ کی ہیں. اتنی دولت تھی. باغ پورے صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک ایک وقت پہ, تو اتنے باغ تھے تو صدقہ ہوتا تھا نا. حضرت عثمان جہاد میں کئی گھوڑے دے دیا کرتے تھے, تو اتنے تھے تو دیتے تھے نا, اتنا بڑا بزنس تھا. اس پہ بھی لوگ ہیں کہ علماء بزنس کلاس میں کیوں سفر کر رہے ہیں. بھائی اگر زکوٰۃ کے یا چندوں کے پیسے سے کر رہے ہیں تو پھر رکشے میں بھی حرام ہے. اگر اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں اور اللہ نے اتنا دیا تو پھر بزنس میں سفر اگر نہیں کر رہے تو برا ہے. جب اللہ نے دیا تو اکانومی میں کیوں جا رہے ہو بھائی, بزنس میں کیوں نہیں جا رہے آپ. تو یہ سب چیزیں کرائٹیریا نہیں ہیں. اصل کرائٹیریا آخرت کا اعمال ہیں. اعمال کو فوکس کرو, پھر بنگلے میں بھی جنت ملے گی اور جھونپڑی میں بھی جنت ملے گی. اعمال صحیح نہیں ہے تو جھونپڑی میں بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ آپ کی غربت دے کے بخشے گا نہیں آپ کو. مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, غربت میں زندگی گزری, تو اللہ کہ ہائے بیچارہ پہلے اتنا غریب, اس کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں. ایسا کوئی بھی ہمارے علم میں
نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے بعض لوگ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں. یہ وہ غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر نیتیں تھیں کہ کاش پیسہ ہو تو ہم بھی مزے اڑاتے. آپ نے فرمایا یہ اور عیاشی کرنے والا مالدار دونوں جرم میں کیا ہیں؟ برابر. یہ حسرتیں لے کے جائے گا قبر میں, دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور مرے گا مرتا ہی جہنم میں. اس لیے کہ تیری ارادے تو تیرے بھی وہی تھے. تو اعمال کو فوکس کرو, ان چیزوں میں مت جاؤ کہ کون رکشے میں سفر کر رہا ہے, کون چینچی میں سفر کر رہا ہے, کون لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اور کون گدھے پہ بیٹھ کے. اگر سادگی پہ آنا ہے تو پھر گدھا ہے, پھر بائک بھی سادگی کی علامت نہیں ہے. پھر کس پہ جاؤ؟ گدھے پہ جاؤ. اصل سادگی جب پتہ چلے گی. ہمارے حضرت ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی پرتکلف دعوت تھی, مرغ و مسلم. تو ایک جعلی پیر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں. اب پیروں کی عادت ہوتی ہے شو مارنے کی نا, یہ بتانے کی کہ سادگی سادگی. اس پیر نے کیا کیا, اس نے بولا ہو استغفر اللہ, یہ اسراف نہیں ہے؟ مرغے اور بریانیاں کیا کیا پکا لیا, توبہ توبہ. ہمارے نبی کو تو جو کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی. حضرت نے کہا یہ میرے لیے بنایا, آپ کے لیے جو کی روٹی آئے گی تھوڑی دیر میں. ہمارے حضرت اسٹریٹ فارورڈ تھے, سیدھا سیدھا. انہوں نے فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے بھی جو کی روٹی ہم. اس نے کہا کیا مطلب بھائی؟ وہ مرغا اپنے آگے کیا. فرمایا یا تو باتیں نہیں کرو یا بیٹھ کے آرام سے کھاؤ. تو خام خواہ کی بلا وجہ کی. یہ تو ہمارے نبی کی طبیعت تھی, مزاج تھا. صحابہ کو تھوڑی منع کیا آپ نے اچھا کھانے سے. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا. نہیں یار یہ سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں. آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. وہ کہتے بھائی آ جاؤ, پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا؟ کویت کا عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السما, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے. رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا کہ معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا.
گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, تو آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماعت ہو کہتے ہیں بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے, سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی, ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس
واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کم وقت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا. اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو. اس کو کہتے ہیں لاؤبالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے, دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟
اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے پرانے، وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا، آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو. تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے. وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں.